الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، تو تم نے اس کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو گئے۔ پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو اپنی کتاب عطا فرمائی جو حق اور باطل میں تفریق کرنے والی ہے، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ پہلے ارشادات پاک کی طرح اس ارشاد پاک میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ہی مخاطب فرما رہا ہے۔ ان سب ارشادات میں مخاطب تو بنی اسرائیل کو کیا گیا ہے، لیکن ساری کائنات اور ساری مخلوق کو اس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ قیامت تک کے لوگ ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بنی اسرائیل سے ہی مخاطب ہو کر فرما رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ آباد تھے وہ بنی اسرائیل ہی تھے، اور وہاں اس لیے آباد ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو تم ان کے قدموں سے لپٹ جانا اور ان کی غلامی اختیار کر لینا۔ بنی اسرائیل ہی وہ قوم تھے جو اپنی تاریخ میں کئی نشیب و فراز دیکھ چکی تھی، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھ چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کے عذاب دیکھ چکی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انہی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرو کہ میں نے کس طرح تم پر مہربانی فرمائی، فضل فرمایا، اور تمہیں کس طرح غلطیوں کی سزا ملتی رہی۔ اور اب تم پر میں نے جو فضل کیا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، تو تم پھر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو اور عذاب کے موجب بن رہے ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے گزشتہ ایام کی یاد دلا رہا ہے کہ کیا واقعات ہوئے تھے اور ان کے کیا نتائج ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اول العزم پیغمبر تھے، کلیم اللہ ان کا خطاب تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے۔ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل فرعون سے نجات ہوئی اور ان کے سارے دشمن غرق ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ 2 لفظوں کا مرکب ہے، مو اور سا۔ مو کا مطلب ہے پانی اور سا کا مطلب ہے درخت۔ یہ عبرانی لفظ ہے۔ جس طرح بیان کیا گیا کہ موسیٰ کا صندوق ان کی والدہ نے پانی میں پھینک دیا تھا، وہ صندوق نہر کے ذریعے فرعون کے محل میں آ گیا اور ایسی جگہ آ کر رکا جہاں پانی اور درخت تھے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے لے کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو عطا فرمایا، جنہوں نے صندوق کھول کر اس بچے کو اپنا بچہ بنا لیا اور فرعون کی دسترس سے بچا لیا۔ یہ واقعات بیان ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جو ان واقعات کے ساتھ مربوط اور متعلق ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کامیاب ہو کر دریا سے پار ہوئے، ان کے سارے دشمن غرق ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سفر بیت المقدس کی طرف شروع کیا تو راستے میں اسرائیلیوں کو ایک ایسی قوم ملی جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ ان کو بھی شوق پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نمونہ بنا کر رکھ دیں تاکہ ہم اس کی پرستش کیا کریں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خفا ہوئے اور انہیں سمجھایا کہ یہ بت پرستی ہے، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے رسول آئے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نمونہ، کوئی شکل اور کوئی مثل نہیں ہو سکتی۔ جب اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عرض کی تو اس قافلے میں ایک شخص سامری بھی شامل تھا جس نے یہ بات سن لی، اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان کا رجحان کس طرف ہے۔
یہ شخص بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا بلکہ یہ سامرا قوم کا تھا، اس کا نام یحییٰ تھا، اور منافقت سے اس قوم کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، نجات اور فتح ان ہی کو ہوگی، لہٰذا فرعون سے ہٹ کر ان کے ساتھ چلنے سے مجھے فائدہ ہوگا، اور وہ ساتھ چلتا رہا۔ جس طرح بیان کیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے سموں کے نیچے سے مٹی لے کر اس نے رکھ لی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، کیا اللہ کے رسول، آپ کوئی ایسا قانون اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگ کر دیں جس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو تو کوہ طور پر آ جاؤ اور 40 دن عبادت کرو۔ اب قرآن پاک میں لیلتن یعنی رات آیا ہے، اس لیے کہ عرب میں تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے۔ جب چاند رات کو نظر آتا ہے تو اسی وقت سے دوسری تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کے مطابق چل پڑے، اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے قوم، یاد رکھنا کہ تم فرعون کے سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ میں نے تم کو کہا تھا کہ نظر مانو، جب تم یہاں سے نجات حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی ساری زندگی گزارو گے، اس لیے بھٹک نہ جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی زندگی گزارنا، اپنے اس وعدے کو یاد رکھنا اور اس پر قائم رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑا کہ آپ ان کی نگہبانی کرنا۔ حضرت موسیٰ چلے گئے اور جا کر 30 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ جب کوہ طور پر جانے کا وقت ہوا تو دل میں خیال آیا کہ میں 30 دن عبادت کرتا رہا ہوں اور صحیح طریقے سے منہ کو صاف نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گا، اس لیے منہ کو صاف کر کے جاؤں، منہ کو خوب دھویا، کلیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے غلطی کی، عبادت کی وجہ سے جو خوشبو منہ میں آ گئی تھی مجھے وہ پسند ہے، اب تم 10 دن اور عبادت کرو، پھر میرے ساتھ ہم کلام ہونا۔ چانچہ حضرت موسیٰ کے چلے کو 30 دن کی بجائے 40 دن کر دیا گیا۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، جو 7 تختیوں پر مشتمل تھی۔ اس عظیم تحفے کو لے کر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ساری قوم بگڑ چکی ہے۔ ہوا یوں کہ جب سامری نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا کہہ کر گئے تھے اور 40 دن تک نہیں آئے، شاید وہ مر گئے ہوں، تو اس نے ساری قوم کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ عصا وغیرہ بہت بڑا جادو تھا، میں اس سے بھی بڑا جادو جانتا ہوں جو میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں، پھر تم اس کی پرستش کرنا تو تمہیں نجات حاصل ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا کرو، تم جو کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ جو زیورات فرعونیوں سے مصر سے چلتے وقت تم قرض لائے تھے اور جس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ زمین میں دبا دو، وہ نکال کر لے آؤ۔ چانچہ وہ زیورات نکال کر لائے، سامری نے اسے پگلایا اور ایک بچھڑا بنایا اور جوہرات اس کے کانوں، آنکھوں اور منہ پر لگائے اور بہت ہی خوبصورت چیز بنائی۔ اس کے اندر وہ مٹی رکھ دی جو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی تھی، جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، جس کی برکت سے اس بچھڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ اس پر بال تک اگائے اور سامری نے کہا یہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ حضرت موسیٰ تو مر گیا، اب نہ وہ آئے گا اور نہ تمہیں تکلیف دے گا، تمہاری اس سے بھی نجات ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم بچھڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ بڑا خوبصورت ایک خیمہ لگا ہوا ہے جس میں اس کو رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے عبادت میں مصروف ہیں۔ لوگ ناچ رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں۔ آپ بہت حیران ہوئے اور خفا ہوئے کہ اے قوم، اتنی جلدی تم نے ناشکری کی؟
تم کو ابھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے بچایا، پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے سب احسانات کو فراموش کر دیا۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام سے خفا ہوئے کہ میں آپ کو ان کی نگہبانی کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بہت سخت خفگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ہارون نے فرمایا کہ میرے بھائی، میرے ساتھ صرف 12,000 آدمی رہ گئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں کہ میں نے کتنا زور دیا کہ ایسا کام مت کرو، مگر ان لوگوں نے میری ایک نہیں مانی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ آپ کے ہاتھ سے وہ تختیاں گر گئیں، صرف ایک تختی آپ کے ہاتھ میں رہ گئی جس میں قوانین لکھے ہوئے تھے۔ باقی تختیاں جو اسرار و رموز والی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے واپس آسمان پر اٹھا لیں۔ حضرت موسیٰ نے آگ سے بچھڑے کو جلایا اور اس کو خاک بنا دیا اور حکم فرمایا کہ اس کو دریا میں بہا دو، لیکن ان اسرائیلیوں پر شیطان کا اتنا قبضہ ہو چکا تھا اور اس بچھڑے سے ان کو اتنی محبت ہو چکی تھی کہ جب اس کی راکھ کو دریا میں ڈالا تو انہوں نے وہاں سے پانی پینا شروع کر دیا۔ اس حرکت کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ جوں جوں وہ پانی پیتے گئے ان کے ہونٹ زرد اور سیاہ ہوتے گئے، پیٹ پھول گئے اور وہ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فرما کر بنی اسرائیل کو سب کچھ یاد دلایا ہے کہ کس طرح تم پر احسان کیا گیا تھا، تم نے پھر احسان فراموشی کی اور اس کی وجہ سے تم پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قصہ بیان فرمایا وہ ساری مخلوق کے لیے ہے، مخاطب صرف بنی اسرائیل کو کیا گیا۔ اس میں کئی باتیں مخلوق کی سمجھ کے لیے نہایت ضروری ہیں، اس لیے اس قصہ کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، احادیث میں بیان کیا گیا، اس کی تفسیریں بھی لکھی گئی، ان کو بار بار سنایا جاتا رہا اور آپ کے سامنے بھی بیان کیا گیا۔ سب سے پہلی بات جو اس قصے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مشرکین اور اس وقت کے لوگوں کو یہ خیال آ سکتا تھا کہ بنی اسرائیل ہی وہ قوم ہے جو نشیب و فراز سے گزر چکی ہے اور جو صدیوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر یہی قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ایک دم منکر ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خاص راز ہو۔ یہی قوم ہے جو انتظار میں تھی، پھر کیوں ایک دم منکر ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ سے ثابت فرمایا کہ اس قوم کے لوگوں کے منکر ہونے کا یہ پہلا موقع نہیں، بلکہ ان کی عادت ہی یہی ہے۔ بنی اسرائیل نے ہمیشہ احسان فراموشی کی، ہر احسان کے بدلے انہوں نے بغاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا احسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی شکل میں فرمایا، اس کی بھی احسان فراموشی کی اور باغی بنے۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے اور نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سمجھ کے لیے علم اور عبادت کافی نہیں۔ اگر یہ چیزیں کافی ہوتیں تو سامری جو خود بھی گمراہ تھا اور اس نے قوم کو بھی گمراہ کیا، وہ ان ساری چیزوں سے مالا مال تھا۔ سامری کو یہ معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اسی لیے وہ فرعون کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہوا۔ سامری یہاں تک علم رکھتا تھا کہ مٹی جو جبرائیل کی گھوڑی کے قدموں تلے تھی، جس پر سبز گھاس اگ رہی تھی، اگر یہ لے کر میں بچھڑے میں ڈالوں گا تو یہ بولنا شروع کر دے گا۔ یعنی اس کے پاس علم اور عقل بھی تھی، لیکن وہ شخص ہدایت حاصل نہ کر سکا۔ مسلمان ہونے کی بجائے وہ گمراہ ہو گیا، اور خود ہی گمراہ نہیں ہوا بلکہ اس نے ساری قوم جو لاکھوں پر مشتمل تھی کو بھی آنن فانن گمراہ کر کے رکھ دیا۔ اس کے مقابلے میں وہ جادوگر جو مکمل طور پر جاہل تھے، بے سمجھ تھے، کتاب سے ناواقف اور کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جب ان کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی، انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت قائم کر لی، اور آنن فانن ان کے دل نور سے منور ہو گئے، ایمان سے مزین ہو گئے، اور خوف ان کے دلوں سے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز سے بے نیاز کر کے اپنا خاص بندہ بنا لیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت نے جادوگروں کو اولیاء اللہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنا دیا، باوجود اس کے کہ نہ وہ علم رکھتے تھے، نہ وہ کتاب پڑھے ہوئے تھے، نہ انہیں کوئی ہدایت ملی ہوئی تھی۔ اور سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلامی دل سے اختیار نہ کی، علم رکھنے کے باوجود، عبادتیں کرنے کے باوجود خود بھی گمراہ ہوا اور مخلوق کو بھی گمراہ کیا۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انسان کے اندر ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نورانی ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اس کی تمام برائیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس سے ایسا نور نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو پیارا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کا محبوب بنا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عبادت کے بعد منہ دھویا تو حکم ہوا کہ تم نے غلطی کی، دوبارہ عبادت کرو، مجھے تمہاری وہ حالت پسند تھی جو منہ دھونے کے بغیر تھی، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت والی تھی اور جس کی وجہ سے تمہارے منہ میں ہر جگہ نور تھا۔ اس نور کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 دن اور عبادت میں گزارنا پڑے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کرنے کے لیے چلا کشی بھی ایک ضروری عمل ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں ایسی کتاب عطا فرما جس کو پڑھ کر، سمجھ کر اور عمل کر کے ہم تیرے راستے پر چل سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے 40 دن عبادت کرو، پھر تمہیں وہ کتاب عطا کی جائے گی۔ چلا کشی سنت انبیاء ہے، سنت اولیاء ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو آج کل بدعت کہا جاتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے کہ چلا کشی شروع کر دی اور بیٹھ کر عبادتیں شروع کر دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور اس کے لیے حکم فرمایا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ پانچویں چیز 40 کی گنتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو خاص پسند ہے۔ آدم کی مٹی کے خمیر کے متعلق بھی 40 دن، 40 ماہ یا 40 سال کی شہادت ملتی ہے کہ اتنے عرصے میں تیار ہوا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں سارے مراحل 40 روز کے حساب سے طے کرتا ہے۔ اس کی ماں بھی 40 روز کے بعد نماز پڑھنے کے قابل ہوتی ہے۔ انبیاء کو بھی 40 سال کی عمر کے بعد تبلیغ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی تھے کہ جنہیں 40 سال سے پہلے تبلیغ کا حکم ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں تبلیغ کا حکم ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تو ایسی ہستی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ابھی پانی اور مٹی کی حالت میں تھے۔ اصول حکمت کے لحاظ سے بھی انسان کی عقل 40 سال کے بعد مکمل اور پختہ ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ 40 کا شمار اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی خاص حکمت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ فوتگی کے بعد جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو اس دن عبادت اور خیرات کر کے مرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تاکہ اس کو معافی عطا ہو اور اس پر انعام ہو۔ یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے جسے اب بدعت کہا جاتا ہے۔ پھر سب سے زیادہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ تعالیٰ بار بار مخاطب فرما رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے، وہ بار بار گمراہ ہوتی رہی، بار بار اعتراض کرتی رہی، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتی رہی۔ اس کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ارشاد، ہر مرضی، ہر خیال، ہر غلام کی جستجو ہے کہ اس کو کس طرح جلدی سے جلدی پورا کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد پر مر مٹنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اپنا دین، اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور دوسرے انبیاء
کرام کی امتوں میں یہی فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی۔ قیامت کے دن تمام امتوں پر جو امت گواہ ہوگی، نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنے گی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ اس امت کو فضیلت ملی، ہر عذاب سے بچی رہی، نعمت و رحمت کی حقدار بنی رہی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت عذاب کی حقدار اور بار بار سخت عذاب میں مبتلا ہوتی رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، حضرت موسیٰ کی قوم اپنے نبی پر اعتراض کرتی تھی اور دل سے انہیں حضرت موسیٰ کی غلامی اختیار نہیں کی تھی۔ حکم ڈر کر مان لیتے تھے، عمل ڈر کر کرتے تھے، لیکن دل سے وہ فدا نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ پر دل سے قربان ہے۔ ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ ان کے ایمان کی پختگی کی شرط لگائی گئی ہے کہ یہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان، مال، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ جانیں۔ ثابت ہوا کہ مسلمان کی فضیلت، مسلمان کی عزت، مسلمان کی قوت، مسلمان کی شجاعت، مسلمان کا دین ہی اسی بنا پر ہے کہ اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، محبت اور نسبت ہے۔ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، محبت یا نسبت نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اس کو مسلمانوں جیسی فضیلت، شجاعت، بہادری، خلوص اور قربانی کا جذبہ عطا ہی نہیں ہوتا۔ جو اس نسبت سے محروم ہوتے ہیں وہ بدبخت لوگوں کی طرح دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر مرتے ہیں۔ نجات صرف انہی لوگوں کی ہوتی ہے اور کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اس نسبت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ نسبت دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظ ہے۔ نسبت ہی ایمان کی محافظ ہے۔ نسبت ہی اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ نسبت ہی عزت کا سبب ہے۔ نسبت سے محرومی ذلت کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لیتے ہیں، ان کے دل اتنے منور ہو جاتے ہیں کہ ان کی روشنی سے وہ خود ہی نہیں بلکہ سارا ماحول منور ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس سے گزرنے والا بھی منور ہو جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی منور ہو جاتا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ جس طرح بلب جو ہی پاور ہاؤس سے منسلک ہو جاتا ہے وہ خود بھی روشن ہو جاتا ہے اور سارے ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب طریقے سے گلستان بوستان میں فرمایا کہ ایک دن حمام میں ایک دوست کے ذریعے مجھے تھوڑی مٹی ملی جس سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ مٹی تو کیا چیز ہے؟ مشک ہے یا عنبر کہ تجھ سے اس قدر زیادہ خوشبو آ رہی ہے؟ اس مٹی نے مجھے جواب دیا کہ میں تو ناچیز مٹی ہوں، نہ مشک ہوں، نہ عنبر ہوں، بلکہ میں کچھ عرصہ پھولدار پودے کی جڑوں میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشینی نے مجھ پر اتنا اثر کر دیا کہ مجھ سے اتنی خوشبو آنا شروع ہو گئی، ورنہ میں تو ہمہ تن خاک ہی تھی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی نسبت انسان کو اس طرح مزین اور خوشبودار کر دیتی ہے کہ وہ رسولی انوار و تجلیات، وہ مضامین جو صدر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، نسبت رکھنے والوں کے قلوب میں منتقل ہو جاتے ہیں اور ان کے دل و دماغ روشن کر دیتے ہیں۔ وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدائی، پروانے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ وہ اس نوری سمندر میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ جس طرح میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قطرہ ونج پیا دریاوے تاں او کون کہاوے، جس سے اپنا آپ گنواوے آپ اوہو بن جاوے۔ جب بارش کا ایک قطرہ دریا میں گر جاتا ہے تو وہ قطرہ نہیں رہتا بلکہ دریا ہی بن جاتا ہے۔ اس طرح جس کے لیے انسان اپنی جان گم کر دیتا ہے تو وہ اسی میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ حاضرین مجلس، مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی مسلمان بنیں جو سن 11 ہجری میں تھے، جو سارے مسلمانوں کی عزت کا سبب بنے، جو ساری دنیا پر غالب آئے،
جن کے دلوں میں نہ خوف تھا نہ ڈر، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، جن کے اشاروں پر کائنات کی ہر چیز رقص کرتی تھی، تو پھر ضروری ہے کہ ان کی طرح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اپنے سینوں کو صاف کرو، اور سینے صاف یاد الہی سے کرو۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ آپ سارے مل بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ آپ کے سینے پاک ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے آپ یہاں سے جائیں، اور جہاں بھی جائیں سرخرو اور سرفراز رہیں، دونوں جہانوں کے غموں سے آپ کو نجات حاصل ہو، اور دونوں جہانوں کی خوشیاں آپ کو حاصل ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔